دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ ایک عام انوائرمنٹل ریسرچ شپ بناتا ہے اور پھر اس شپ کو 1945 میں سروس میں شامل کر لیتا ہے۔ اس شپ کو USS پیابلو کا نام دیا گیا۔ اس شپ کا کام ڈیٹا کلیکشن، سیمپل انالیسز، ایکسپلوریشن اور میپنگ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ شپ واٹر کوالٹی، ٹمپریچر، میرین لائف، ایٹماسفیئر کنڈیشن، انوائرمنٹ مانیٹرنگ وغیرہ کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی۔ دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی، جس کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے مابین کولڈ وار شروع ہو گئی۔ کولڈ وار ایسی وار ہوتی ہے جس میں براہ راست جنگ نہیں لڑی جاتی، بلکہ خفیہ رہ کر ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف سیکرٹ آپریشنز کیے جاتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ کولڈ وار میں جہاں امریکہ کو سوویت یونین جیسے ملک کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہیں نارتھ کوریا بھی امریکہ کے لیے سر درد بنا ہوا تھا، اور امریکہ چاہتا تھا کہ سوویت یونین کے ساتھ ساتھ نارتھ کوریا پر بھی نظر رکھی جائے، جس کے لیے امریکہ نے اپنی اسی USS پیابلو انوائرمنٹل شپ کو 1967 میں امریکی بحریہ میں شامل کیا اور پھر اس کا نام تبدیل کر کے ایجر 2 رکھ دیا اور اسے ایک جاسوس یا سپاہی شپ میں تبدیل کر دیا تاکہ نارتھ کوریا کی جاسوسی کی جا سکے۔ امریکہ نے اس جاسوس شپ میں الیکٹرانک اور ریڈیو سگنلز کو اکٹھا کرنے کے لیے یا ان کی جاسوسی کے لیے اس شپ میں کئی آلات نصب کیے۔ اس میں ایک بڑا ریڈیو اینٹینا، ایک ہائی فریکوینسی ڈائریکشنل فائنڈر اور ایک الیکٹرانک سگنل انٹرسیپٹر شامل تھا۔ پھر اس میں فوٹوگرافی کے آلات کی تنصیب بھی کی گئی، جن میں کئی کیمرے اور ایک فوٹوگرافک لیبارٹری بھی شامل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں سمندری تحقیقی آلات بھی نصب کیے گئے، جس میں سمندری درجہ حرارت، نمکیات اور دباؤ کو ماپنے والے آلات شامل تھے، تاکہ دکھنے میں یہ ایک تحقیقی جہاز لگے۔ اس جہاز کو ظاہری طور پر ایسے ہی پینٹ کیا گیا تھا کہ یہ دکھنے میں عام تحقیقی بحری جہاز نظر آئے، اور پھر اس پر ایک جعلی تحقیقی ادارے کا نام بھی پینٹ کیا گیا تھا۔ اس جاسوس جہاز کا عملہ 83 افراد پر مشتمل تھا، جس میں افسران، نچلے درجے کے اہلکار اور کئی سائنٹسٹ شامل تھے۔ اس جاسوس بحری جہاز کا مین مشن شمالی کوریا اور سوویت یونین کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا تھا اور ان کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھنا تھا۔ یہ جہاز ساحلی پانیوں میں گھومتا پھرتا تھا اور الیکٹرانک اور ریڈیو سگنلز کی نگرانی کرتا تھا۔ اس جاسوس شپ کی بیس جاپان کی سیسیبو نیول بیس تھی، جسے آج بھی امریکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس جاسوس شپ کو ابھی تک باقاعدہ کوئی جاسوسی مشن نہیں ملا تھا، لیکن جنوری 1968 میں اس جاسوس شپ کو ایک بڑے مشن پر بھیجا جاتا ہے۔ اس جاسوس شپ کے کمانڈر لوئڈ ایم بوچر تھے۔ لوئڈ ایم بوچر کو آرڈر ملتا ہے کہ وہ اس جاسوس شپ کو سوشیما اسٹریٹ سے گزارتے ہوئے شمالی کوریا کے ساحل سے کچھ دور سگنل انٹیلیجنس مشن انجام دیں۔ دوسری طرف ویتنام وار بھی جاری تھی اور سی آف جاپان میں رہتے ہوئے USS پیابلو سوویت نیول ایکٹیویٹی پر بھی نظر رکھ سکتی تھی۔ 11 جنوری کو یہ جاسوس شپ سوشیما اسٹریٹ سے بغیر ڈیٹیکٹ ہوئے گزرتی ہے۔ ڈیٹیکشن سے بچنے کے لیے اس شپ نے ریڈیو سائلنس بھی برقرار رکھی ہوئی تھی۔ USS پیابلو کے کمانڈر بچر کو آرڈر ملے تھے کہ نارتھ کوریا کی کوسٹ سے، اس کے ساحل سے کوئی 12 کلومیٹر دور رہ کر جاسوسی کریں، جبکہ نارتھ کوریا کلیم کرتا ہے کہ اس کے ٹیریٹوریل واٹر کی لمٹ 50 میل تک ہے۔ تاہم بچر پھر بھی اپنی طرف سے سیف سائڈ رکھتے ہوئے 12 کی بجائے نارتھ کوریا کی کوسٹ سے 13 کلومیٹر دور رہ کر جاسوسی کرنے لگے۔ 20 جنوری کی شام کو USS پیابلو نارتھ کوریا کے آئی لینڈ مینگدو سے کچھ دور کھڑی تھی کہ نارتھ کوریا کی SO-1 کلاس سب میرین چیزر نے اس شپ کو دیکھ لیا۔ سب میرین چیزر ایک چھوٹی پیٹرول بوٹ تھی جسے نارتھ کوریا نے سوویت یونین سے خریدا تھا۔ یہ خاص کر اینٹی سب میرین وارفیئر کے لیے استعمال ہوتی تھی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ سب میرین چیزر ہے۔ تو نارتھ کوریا کی اس بوٹ نے امریکہ کی USS پیابلو کو دیکھ لیا تھا، لیکن یہ سب میرین چیزر اس جاسوس شپ سے کوئی 400 یارڈ کی دوری سے گزر گئی۔ اس سب میرین چیزر نے اس امریکی شپ میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کرایا، جس کے بعد بچر نے اپنی اس جاسوس شپ کو جنوب کی طرف وونسین کی طرف موڑ لیا۔ 22 جنوری کو یہ شپ یہاں پر پہنچی اور اپنا جاسوسی آپریشن پھر سے شروع کر دیا۔ دوپہر کے وقت جب یہ شپ جاسوسی میں مگن تھی تو اسی ٹائم نارتھ کوریا کی 2 ٹرالرز USS پیابلو کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ رائس پیڈی 1 اور 2 تھے، جو کہ دکھنے میں سوویت یونین کی لینٹر 1 کلاس انٹیلیجنس ٹرالرز کی طرح تھی۔ تاہم ان کے قریب آنے پر دونوں شپس کے مابین سگنل ایکسچینج نہیں ہوا۔ کمانڈر بچر سمجھ گئے کہ ان کی یہ ویسل آبزروڈ ہو رہی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے ریئر ایڈمرل فرینک جانسن اور نیول فورس جاپان کے کمانڈر کو میسج بھیجا کہ ان کی یہ جاسوس شپ ڈسکور ہو چکی ہے۔ تاہم
یہ میسیج اس وقت ٹرانسمیشن اور ایٹماسفیرک کنڈیشن کی وجہ سے سینڈ نہیں ہو پایا۔ یہ ٹرالر USS پیبلو کا ویژول انسپیکشن کرتی رہی۔ پیبلو نے اپنی پہچان ہائیڈروگرافک آپریشن کے طور پر کرانے کے لیے انٹرنیشنل فلیگ لہرایا اور 4 بجے کے قریب یہ ٹرالرز یہاں سے چلے گئے۔ اسی رات USS پیبلو کے ریڈار پر کوئی 18 نارتھ کورین ویسلز نظر آتی ہیں، تاہم ان میں سے کوئی ایک بھی ویسل USS پیبلو کے نزدیک نہیں آئی، اور اگلی صبح بچر ریئر ایڈمرل جانسن کو میسج بھیجتے ہیں کہ وہ اپنی اس شپ کو زیادہ دیر تک اس ایریا میں جاسوسی کرنے کے لیے کنسیڈر نہیں کر سکتے، اور اسی صبح کمانڈر بچر نے USS پیبلو کو نارتھ کوریا کے ساحل سے کچھ کلومیٹر اور زیادہ دور کر لیا اور اپنا آپریشن پھر بھی جاری رکھا۔ لیکن اسی دن دوپہر کو SO-1 کلاس سب مرین چیزر دوبارہ نظر آتی ہے اور ہائی سپیڈ کے ساتھ USS پیبلو کی طرف بڑھتی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے کمانڈر بچر اپنے عملے کو آرڈر کرتے ہیں کہ ہائیڈروگرافک جھنڈا لہرایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ شپ کسی جاسوسی مشن یا کسی اور سینسٹیو مشن کے لیے نہیں بلکہ تحقیقی مقاصد کے لیے اس سمندر میں موجود ہے۔ بچر نے یہ بھی کنفرم کیا کہ ان کی یہ شپ انٹرنیشنل واٹر پر موجود ہو۔ انہوں نے ریڈار کے ذریعے یہ کنفرم کیا کہ ان کی جو شپ ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز پر ہو، کسی کی سرحد کے اندر نہ ہو۔ تاہم نارتھ کوریا اپنی سرحد 50 کلومیٹر تک بتاتا ہے، تو نارتھ کوریا کے مطابق وہ ان کی سرحد کے اندر ہی تھی، جبکہ انٹرنیشنل رول کے مطابق یہ شپ نارتھ کوریا کی سرحد کے اندر نہیں آ رہی تھی۔ تاہم پھر بھی نارتھ کوریا کی یہ سب مرین چیزر 1000 یارڈ USS پیبلو کے نزدیک آتی ہے اور ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ اپنی نیشنلٹی بتائیں، تو جس کے جواب کے طور پر بچر امریکی جھنڈا لہراتے ہیں۔ اب جھنڈوں سے تو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک امریکی شپ ہے جو تحقیق کرنے کے لیے سمندر میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نارتھ کوریا کی یہ سب مرین چیزر بیوقوف نہیں بنی اور USS پیبلو کے گرد چکر لگاتے ہوئے سگنل دیا کہ ہمارے ساتھ چلو ورنہ ہم فائر کھول دیں گے، اور اسی ٹائم پر نارتھ کوریا کی 3 P-4 ٹارپیڈو بوٹس بھی یہاں پر پہنچ جاتی ہیں۔ اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے نارتھ کوریا کے 2 MiG-21 فش بیڈ فائٹر جیٹ بھی اس ایریا پر چکر لگانے لگتے ہیں۔ اس وقت USS پیبلو نارتھ کوریا کے ساحل سے تقریباً 16 میل دور تھی، اور پیبلو کے کمانڈر بچر نے سب مرین چیزر کو یہ بھی بتایا کہ ہم انٹرنیشنل واٹر پر موجود ہیں۔ ان شارٹ کمانڈر بچر آسانی سے ان کے ساتھ جانے والے نہیں تھے۔ اسی بات چیت کے دوران کمانڈر بچر نے ساری سچویشن کے بارے میں اپنے جنرل ہیڈ کوارٹر کو بھی انفارم کر دیا، جس کے بعد کمانڈر بچر نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی، یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، تاہم چوتھی P-4 ٹارپیڈو بوٹ بھی یہاں پر آ پہنچی اور ان چاروں P-4 بوٹ نے اس جاسوس شپ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے باوجود کمانڈر بچر نے ہتھیار نہیں ڈالے، یہاں سے نکلنے کی کوشش کی، جس کے جواب کے طور پر سب مرین چیزر نے اس پر فائر کھول دیا اور P-4 ٹارپیڈو بوٹس نے بھی اپنی مشین گن سے اس جاسوس شپ پر فائر کھول دیا اور مجبوراً اس جاسوس شپ کو رکنا پڑا بجائے اس کے کہ یہ تباہ ہو جاتی۔ نارتھ کوریا کے ان ویسلز نے اس جاسوس شپ کو کیپچر کیا اور اسے اپنے بیس پر لے گئے اور اس پر موجود تمام عملے کو قیدی بنا لیا گیا اور انہیں 11 ماہ تک قید میں رکھا اور ان پر تشدد بھی کیا جاتا رہا۔ یہی نہیں بلکہ ان سے اعتراف بھی کروایا گیا کہ وہ جاسوسی کرنے کے لیے یہاں پر موجود تھے۔ اسی تشدد کے دوران ایک امریکی نیوی اہلکار بھی مارا جاتا ہے۔ اس انسیڈنٹ سے ہوا یہ کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے اور عدم اعتماد اور دشمنی بڑھ گئی۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ ان کی یہ شپ انٹرنیشنل واٹر پر موجود تھی، جبکہ نارتھ کوریا کا کہنا تھا کہ یہ شپ ہمارے پانیوں میں رہتے ہوئے ہماری جاسوسی کر رہی تھی۔ امریکہ نے اپنے عملے کو اپنی جاسوس شپ کو واپس مانگا، تاہم نارتھ کوریا اتنی آسانی سے دینے والا نہیں تھا، نہ ہی جاسوس شپ اور نہ ہی قیدی۔ امریکہ نے نارتھ کوریا کے سمندر کے نزدیک اپنی بحری طاقت کا بھی مظاہرہ کیا، جس کے بعد ایک مذاکرات کا آغاز شروع ہوا اور یہ مذاکرات تقریباً 11 ماہ چلتے رہے، جس کے بعد جا کر نارتھ کوریا نے امریکی فوجی رہا کیے، جبکہ یہ جاسوس شپ آج تک نارتھ کوریا کے پاس موجود ہے، جو کہ ان کے ایک ملٹری میوزیم میں کھڑی ہے، جو کہ اس واقعے کی یاد دلاتی ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتاتی ہے کہ ملکی سالمیت اور خودداری پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، چاہے آپ کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔